نحمدہ و صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و اس کی توفیق سے آج ہم جس صورت کا خلاصہ دیکھیں گے وہ ہمارے پاس صورت ہے سورۃ آل عمران۔ سورۃ آل عمران اپنے ترتیب کے لحاظ سے تیسری صورت ہے اور دور کے اعتبار سے مدنی صورت ہے۔ اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں اور اس کے اندر اس کو سورت کا نام آل عمران کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورت کی آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو ان کے زمانے میں تمام جہانوں پر بزرگی دی۔ اس آیت کی وجہ سے سورت کو سورہ آل عمران کا نام دیا گیا، عمران کا نام دیا گیا۔ یہ اپنے دور کے اعتبار سے مدنی صورت اور اس میں جو واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں وہ کمال کے ہیں۔ مدنی احکامات ہمارے لیے سوشل لائف کے لحاظ سے کہ زندگی تم نے کیسے گزارنی ہے اور ہم کچھ ایسے کہ کن لوگوں سے تم نے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، کون لوگ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہیں اور کون لوگ جو ہیں وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز میں ذکر کر دیا ہے۔ پہلے تم دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس کا برڈ آئی ویو کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 9 میں اس میں مقدمہ صورت ہے کہ صورت کا تمام خلاصہ سے ایک بیان کر دیا گیا کہ صورت میں آگے کیا چیز بیان ہوگی، اس کا اسکیچ ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا۔ مطلب وہی کے 4 احوال ہیں، اس کو بیان کیا گیا کہ وہی کس طریقے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 سے لے کر 32 میں غزوہ بدر کا تفصیلی تذکرہ ہے جو کہ 2 ہجری میں ہوئی تھی غزوہ۔ یہ 2 ہجری میں غزوہ ہوا تھا اور مسلمانوں کا پہلا غزوہ تھا۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس لحاظ سے یہ پہلا غزوہ تھا۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مسلمان ابھی نئے لوگ تھے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پھر اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے، اور اسی صورت میں اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 3000 کے قریب جو ہے وہ فرشتے نازل فرمائے، تو اور وہ سارے کے سارے ترتیب میں نازل فرمائے۔ اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے صرف جو ہے مدد کے لیے تم کافی تھے، لیکن ہم نے جو ہے وہ مسلمانوں کو حوصلہ پیدا کرنے کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ تو غزوہ بدر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جس کو یوم الفرقان کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ کو بدر کا فرقان کہتے ہیں کہ فرق کرنے والا، تو ایسا دن جس میں مسلمان اللہ تعالیٰ نے کفار میں اور اہل ایمان میں فرق واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور مسلمانوں کو بتا دیا اور کفار کو یہ بتا دیا کہ تمہاری جو تعداد ہے وہ میٹر نہیں کرتی، اگر چیز میٹر کرتی ہے تو وہ تمہارا جو ہے وہ جذبہ میٹر کرتا ہے، تمہارا ایمان میٹر کرتا ہے اور تمہارا حق پر ہونا میٹر کرتا ہے۔ اگر تم حق پر ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات تم ڈٹے رہو، اللہ کے ذات تمہیں ضرور جو ہے نا وہ کامیاب کرے گی، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھی پھر نازل کرے گا۔ اس کے بعد اس میں آیت نمبر 33 سے 71 تک وفد نجران عیسائی گروہ کے عقائد کا رد ہے۔ اب وفد نجران یہ جو ہے عام الوفود ہوا تھا 9 ہجری میں، عام الوفود ہوا جس کو عام کے معنی کہتے ہیں سال کو، اور وفد کی جمع جس کے معنی جو ہے وہ ایک گروہ ہے، لوگوں کی جماعت ہے۔ اب اس سال آپ وسلم کے پاس جو ہے نا وہ کثیر تعداد میں وفود آئے، جن لوگوں نے پھر کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب یہ نجران ایک علاقہ ہے، ادھر سے لوگ آئے، انہوں نے آپ وسلم سے مباہلہ کیا، آپ وسلم سے بات چیت کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ذکر کیا اس میں کافی تفصیل سے کہ عیسائی گروہ کے جو عقائد تھے پھر ان کو بتا دیا، ان کے جو رد تھے، ان کے عقائد جو تھے غلط عقائد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غالب نعوذ باللہ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا کہنا اور مسیح، اس طرح کی جو چیزیں تھیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو ان کے عقائد تھے ان کو جو ہے وہ رد کیا گیا اس میں ساری کی ساری چیزوں سے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی مباہلہ کیا جائے، پھر مباہلے کے لیے بھی جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پھر 5 لوگوں کو جو ہے نا وہ اس میں شامل کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 72 سے لے کر 80 میں اہل کتاب کا رد ہے کہ اہل کتاب جو باتیں کرتے ہیں، اہل کتاب میں اس میں جو ہے وہ یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں، لیکن جہاں پر یہود کی بات کہ اہل کتاب کا رد ہے، ان کی جو عقائد ہیں ان کے عقائد باطلہ کا رد اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ یہ غلط ہے، انہوں نے جو اپنی طرف سے بنا دی، جبکہ ہمیں نہ تورات میں ایسی باتیں اتاری ہیں اور نہ ہی انجیل میں ایسی باتیں اتاری ہیں، یہ صرف ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کر دی۔ اس کے بعد آیت نمبر 85 سے لے کر 92 میں دین اسلام کی حقانیت ہے کہ دین ایک سچا ہے، دین اسلام جو ہے وہ سچا دین ہے، اس میں خود سے کوئی چیز نہیں ہے، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ سچا دین ہے، اس میں کوئی بھی بات جو ہے وہ اپنی طرف سے ایڈ نہیں کی گئی، جس طرح پرانی کتابوں میں تحریف ہو گئی، لیکن اس میں اس طرح کی کوئی بھی چیز
نہیں رکھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 100 سے لے کر 120 میں مدنی معاشرہ اور ریاست کے چند رہنما اصول ہیں کہ ریاست کیسی ہونی چاہیے، اس کو بیان کر دیا، اور مدنی معاشرے کی بہتری کیسی ہوگی ایک اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ تم نے کن سے جو ہے نا وہ دوستیاں کرنی ہے، کیونکہ ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ اللہ نے اسی چیز میں واضح کر دیا اور فرما دیا کہ کفار جو ہیں وہ تمہارے جو نان مسلم ہیں وہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، تم جو پنگے بڑھاتے ہو نا وہ تمہارے کبھی خواہ نہیں ہو سکتے، تم ان کے ساتھ کبھی بھی اپنے راز کی باتیں ان کے سامنے واضح نہ کرو، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور نہ ہوں گے، وہ تمہارے کبھی بھی خواہ نہیں ہیں۔ ہاں اگر وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے، تمہارے ملک میں رہتے ہیں، تو تم بھی ان کو کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے، لیکن ہمیں یہ واضح کر دیا اور ہمارے لیے آج دراصل ہمیں یہ بتانا ہے اور ہمارے لیے یہ فکر ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اسلامی ممالک کی مدد کو چھوڑ کر نان مسلم کنٹریز کی مدد کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں شاید یہ ہماری مدد کریں گے آنے والے وقت میں، تو یہ کبھی بھی پاسبل نہیں۔ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کی ذات جو ہے وہ سچ بولتی ہے، تو انہوں نے اللہ نے جب کہہ دیا کہ کفار جو ہیں جو مشرکین ہیں وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہود تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ہاں ایسا ہی کچھ درجے تمہارے ساتھ نرمی کرتے ہیں لیکن دوست وہ بھی تمہارے نہیں ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی اپنے راز کی باتیں نہ شیئر کرو، اپنے راز کی باتیں نہ بناؤ، ان کے ساتھ دوستی کی پنگے نہ بڑھاؤ، تم ان کے ساتھ محبت بڑے انداز میں نہ رہو، وہ تمہارے دشمن ہی ہیں، تم ان کے ساتھ کبھی بھی تم سے بھلائی نہ حاصل کر سکو گے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کا کفار کے خلاف حکمت عملی کی تعلیم ہے، غزوہ بدر کی بارے میں ہے اور کفار کے بعد حکمت عملی کہ تم نے اگر کفار سے لڑنا ہے تو کیسے جو ہے نا حکمت عملی اپنانی ہے، حکمت عملی اپنانی چاہیے، تمہیں پہلے بھی پری پلان ہونا چاہیے، تمہیں اپنے لیے جو ہے نا وہ اپنی تیاری پوری رکھنی چاہیے، اپنے دشمن کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنی کوئی ریاست بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے تمہیں پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھنے چاہیے، تمہیں جو ہے نا وہ اپنی طاقت کو مضبوط رکھنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 130 سے لے کر 138 میں اسلامی مالیاتی نظام میں سود کی ممانعت ہے۔ اسلامی مالیاتی نظام جو ہے کہ جب تک جو ہے نا وہ معاشی نظام بہتر نہیں ہوگا کبھی بھی ایک ریاست جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو میں نے اتنی چیزیں بیان کی ہیں اس میں، تو یہاں پر ایک ہمارے پاس جو احکامات بتائے گئے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک اسٹیٹ کے لیے بہتر جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ کون سی چیزوں کی منحصر ہوتی ہے، کون سی چیزیں اس میں ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اس صورت میں ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ احد کا ذکر ہے اور مسلمانوں کی لغزش اور ہزیمت کا بیان ہے، ٹھیک ہے، کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعد میں فتح دی، لیکن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، دو چار ہوئے، تو اس کا تھوڑا سا تذکرہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا، اور کیونکہ اور یہاں پر ہمیں بتا دیا کہ تم نے اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر ہمیں یہ اس میں تعلیم ملتی ہے کہ امیر کی اطاعت تمہارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور 184 سے لے کر 200 تک اہل کتاب کا نامناسب رویہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کو جب مکی صورتیں تھیں تو مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے رویوں سے تسلی دی، آپ اہل کتاب ہیں تو اہل کتاب کے رویوں سے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ چھوڑ دیجیے۔ تو یہ چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد اہل کتاب اور اہل ایمان کو ان کی کمزوریوں سے آگاہ کر کے یہ بتایا گیا کہ ان کی اصلاح کی جا رہی ہے، اور تنقید کے بجائے ان کی اصلاح کے لیے اہل کتاب کو قریب لایا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ نے ایک اصول بتا دیا کہ جب تم نے کسی کو تبلیغ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اور بہترین اصول اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں وہ اصول بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں کہ اہل کتاب اور اہل ایمان کو قریب کرنے کے لیے جو ہے ان کی کمزوریوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے، کہ اہل ایمان کو کمزوریوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے، اور اہل کتاب کو ان کے جو سملیرٹیز ہیں جو ان کی وہ آگاہ کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ کیا فرمایا کہ ان کی اصلاح کے لیے اہل کتاب کو قریب لایا جا رہا ہے کہ سابقہ انبیاء کرام اور ختم المرسلین کی تعلیمات میں عمومیت اور اشتراک ہے، مطلب ساری ملتی جلتی ہیں، مشترک ہیں، ان کی تعلیمات جو پچھلے انبیاء کرام گزرے ان کی تعلیمات میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کی تعلیمات میں بھی کوئی شک نہیں ہے، نہ کوئی اس میں جو ہے وہ کوئی ایسا فرق ہے، یہ تعلیمات ساری کی ساری ایک جیسی ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں۔ وہ بھی تعلیمات اللہ کی طرف سے تھیں، یہ بھی تعلیمات اللہ کی طرف سے ہیں، تو تم ایمان لے آؤ، تم جو ہے نا وہ اپنی نقصان میں اپنے آپ کو خسارے میں نہ ڈالو، تمہاری نجات کا یہی ذریعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی تمہاری نجات کا ذریعہ۔
اس کے بعد حج کی فرضیت آیت نمبر 97 میں بیان کیے. پھر جہاد کا، سود کا اعلان ہے، زکوٰۃ ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد کے احکامات کے موضوعات کی، یہ ساری چیزیں مطلب اس میں جو ہے نا وہ ہمارے پاس ملتی ہیں. مدنی صورتوں میں اگر ہم نے دیکھنا نا تو ان میں بیسک چیزیں ہمارے پاس احکامات ہیں. خوبصورتی ان کی یہ ہے کہ ان میں احکامات ہمیں سیکھنے کو چیزیں ملتی ہیں. اگر ہم نے ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں مدر اپنے ہر معاملے میں، اگر ہم معاشی نظام سے دیکھنا چاہتے ہیں، معاشرتی نظام دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی اعلی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں، تربیت اولاد دیکھنا چاہتے ہیں، تو ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مدنی صورتوں میں نظر آتی ہیں. اب دوسری اس کے بعد آیت نمبر 102 میں کچھ چیزیں بیان کی گئیں. مومنین کو جو ہے نا وہ آگاہ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے. کیا خطاب کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، انعامات خدا بندی کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر انعام کیے، تمہیں مسلمان بنایا، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. پھر غیروں سے محبت کی پینگیں نہ بڑھاؤ، اپنا فریضہ پورا کرو. نہیں کون سا فریضہ؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بتائی ہیں اور مومنین کو آگاہ کر دی ہے. تو یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں جو اس میں بیان کی گئی. اب اس کی ہم تھوڑی سی فضیلت کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 36 ہے، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے پیدا ہوتے ہی چھوتا ہے، جس سے وہ بچہ چلاتا ہے سوائے مریم کے بیٹے، مریم اور ان کے بیٹے کے. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے. اب وہ روتا کیوں ہے؟ اب اللہ وہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت ابو، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث موجود ہے کہ وہاں پر بتایا جا رہا ہے، صحیح بخاری کی 4548 کی حدیث ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چلاتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ شیطان چھوتا ہے. جب شیطان چھوتا ہے تو یہ آیت نمبر 36 کی جو ہے نا وہ تفسیر میں ذکر ہے، تو وہ بچہ روتا ہے. لیکن صرف 2 شخصیات ایسی جن کو شیطان نے نہیں چھوا، وہ ہیں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہاں پر ہمیں ایک جو ہے نا وہ دعا بھی مل جاتی ہے کہ اگر آپ صلی وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی وسلم جو ہے نا وہ بچوں کو، حضرت امام حسن حسین کو دم کیا کرتے تھے نظر کے لیے. یہ بہترین دم ہے اور یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے اپنے بچوں کے لیے بھی. اب دعا کیا ہے؟ یہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ تامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. اور یہ جامع ترمذی کی کتاب الطب میں حدیث نمبر 2060 حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے، یہ حدیث اپنے بچوں کو بھی یاد کروانی چاہیے تاکہ ان کو سمجھنے میں، اس کو اگر کبھی بچہ روتا ہے تو کسی کے پاس لے جانے سے بہتر ہے کہ والدہ یا والد خود جو اپنے بچے کو دم کریں. اور والد سے بڑا، کیونکہ دم میں تو سر جو پیدا کرنا ہے وہ اللہ کے ذات نے کرنا ہے، انسان کے بس میں اس میں کچھ نہیں ہے. تو اس لیے انسان کو یہ چیز سوچنی چاہیے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم کم ہوتا ہے، چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو زیادہ چیزیں بیان ہو نہیں پاتی. تو خود بھی آپ دیکھیں، چیزوں کو پڑھا کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کے ساتھ لگاؤ کریں. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، ایک اچھے معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی طرف آنا ہوگا، قرآن کی طرف جو ہے نا وہ رجوع کرنا ہوگا. یہی ہماری جو ہے نا وہ کامیابی کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ ہماری کامیابی کسی چیز میں ممکن نہیں ہے. تو اللہ ہمیں سیدھے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ.